بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم عرض لازم اور عرض مفارق کے بارے میں پڑھیں گے۔ کتاب کی عبارت، ترجمہ اور تشریح وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نفس مسئلہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، کلیات خمسہ میں سے پانچوں کی پانچوں کلیاں، ان کی تعریف اور مثالیں گزر چکی ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے آخری دو کلیاں تھیں، ان کے اندر خاصہ تھا اور ان کے اندر عرض عام تھا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ان کی تعریف پڑھ لی تھی، ان کی مثال پڑھ لی تھی۔ پھر آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو خاصہ ہے اور عرض عام ہے، ان کی آگے پھر مزید اقسام ہے۔ مطلب ان دونوں کی پہلے قسمیں ہوتی ہیں عرض لازم اور عرض مفارق، پھر جو عرض لازم ہے اس کے آگے مزید اقسام ہوں گی، پھر جو عرض مفارق ہے اس کے آگے مزید اقسام ہوں گی۔ تو پہلے یہ اقسام کون سی ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ جب نفس مسئلہ واضح ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت اگر حل کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی آگے تقسیم کی طرف۔ اب ایک بات اور سمجھے کہ جو کلیات خمسہ ہیں، کلیات خمسہ میں سے جو پہلی تین کلیات ہیں ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے، اور جو آخری دو کلیات ہیں مطلب خاصہ اور دوسری ہے عرض عام، ان کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو عرضیات بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو عرض بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے کہ یہ جو عرض ہے، یعنی یہ جو خاصہ اور عرض عام ہے، ان دونوں کی میں بات کروں گا۔ اب میں جتنی بھی بات ہوگی ان دونوں کے بارے میں بات ہوگی کہ خاصہ اور جو عرض عام ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ جو عرضیات ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے عرض لازم اور دوسری قسم ہوتی ہے عرض مفارق۔ عرض لازم وہ کلی عرضی ہوتی ہے جس کا معروض سے جدا کرنا محال ہو، یا جس کا معروض سے جدا ہونا محال ہو، اور عرض مفارق اس کلی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو۔ اب ان کی پھر خاصہ اور عرض عام کے اعتبار سے آگے دو مزید قسمیں بن جائے گی۔ مطلب یہ نا، عرض لازم جس کا جدا ہونا محال ہے، یہ خاصہ میں بھی ہو سکتا ہے، عرض عام میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عرض مفارق ہے جن کا جدا ہونا ممکن ہو، یہ خاصہ میں بھی ہو سکتا ہے، عرض مفارق میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کی مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں خاصہ کی، جو خاصہ بھی ہے اور عرض لازم بھی ہے۔ خاصہ کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، اور ساتھ ساتھ یہ عرض لازم بھی ہے۔ عرض لازم کا مطلب یہ ہے کہ معروض سے جدا ہونا اس کا محال ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ ضاحک بالقوہ انسان کے لیے۔ اب ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہنس سکتا ہے۔ وہ ہنستا ہے یا نہیں ہنستا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہنسنے کی یا اسی طریقے سے کتابت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا خاصہ ہے جو کہ عرض لازم ہے، یہ اپنے معروض یعنی انسان سے جدا ہونا اس کا محال ہے۔ اور عرض مفارق، اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال بنے گی ضاحک بالفعل، یعنی بالفعل ہنسنا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہنسنا، ماضی کے اندر، حال کے اندر، مستقبل کے اندر۔ اب یہ دیکھیں، یہ تمام انسانوں کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کا جدا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان ہنس رہا ہے، کوئی انسان نہیں ہنس رہا ہے، کوئی انسان ہنس رہا تھا، کوئی انسان نہیں ہنس رہا تھا۔ تو یہ خاصہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ عرض مفارق بھی ہے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں عرض عام کی، یعنی ہے تو عرض عام، یعنی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف الحقائق افراد کی یہ صفت بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرض لازم ہے۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال بنے گی جیسے کہ ماشی بالقوہ، اب چلنے کی صلاحیت کا ہونا۔ یہ حیوان کی جتنی اقسام ہیں، انسان ہے، بکر ہے، غنم ہے، فرس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چل سکتا ہے۔ تو ماشی بالقوہ یعنی چلنے کی صلاحیت، یہ ایسا عرض عام ہے جو عرض عام ہونے کے ساتھ ساتھ عرض لازم بھی ہے۔ اور ماشی بالفعل یعنی بالفعل چلنا، ماضی میں یا حال میں یا استقبال کے اندر، یہ ظاہر ہے کہ سارے حیوان یا سارے جاندار تو نہیں چلتے ہیں، کوئی چلتا ہے کوئی نہیں چلتا ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ماشی بالفعل، یہ بنے گی عرض عام عرض مفارق کی مثال۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ خاصہ ہو یا عرض عام ہو، یہ یا تو عرض لازم ہوگا یا پھر یہ عرض مفارق ہوگا۔ پھر خاصہ اگر عرض لازم ہو اس کی مثال آگی، خاصہ اگر عرض مفارق ہو اس کی مثال آگی، اسی طریقے سے عرض عام عرض لازم ہو اس کی مثال آگی، عرض عام عرض مفارق ہو اس کی مثال آگی۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، عرض لازم آپ نے پڑھ لیا، عرض مفارق آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ جو عرض لازم ہے، اس عرض لازم کی آگے مزید تقسیم ہوگی۔ اس کی جو تقسیم ہوگی نا، دو اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ ایک اس کی تقسیم ہوگی ملزوم کے اعتبار سے، دوسری اس کی تقسیم ہوگی لزوم کے اعتبار سے۔ اگر ہم بات کریں نا ملزوم کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی، تو یہ جو عرض لازم ہے اس کی ملزوم کے اعتبار سے کل تین قسمیں بنیں گی۔ ان میں سے ایک قسم بنے گی لازم الماہیت، دوسری قسم بنے گی لازم الوجود ذہنی، اور تیسری قسم بنے گی لازم الوجود الخارجی۔
یعنی یہ عرض لازم کی کل 3 قسمیں بنے گی ملزوم کے اعتبار سے. ایک ایک کر کے ان تینوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سمجھے کہ لازم الماہیت کسے کہتے ہیں. دیکھیں لازم الماہیت یہ ایسا عرض لازم ہے جو اپنے ملزوم یعنی معروض کی ماہیت کو من حیث ہیہ کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے. یعنی وجود ذہنی یا وجود خارجی کی خصوصیت کا اعتبار اور لحاظ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ملزوم کی نفس ماہیت کو لازم ہوتا ہے. یعنی ملزوم جہاں پر پایا جائے گا، خارج میں پایا جائے یا ذہن میں پایا جائے، ہر جگہ لازم اس کو ثابت ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے زوجیت اربع، یعنی یہ جو 4 کا عدد ہے اس کا جفت ہونا. اب یہ دیکھیں یہ جو 4 کے عدد کو جفت ہونا ہے یہ اس کی ماہیت کو لازم ہے. جہاں بھی یہ پایا جائے گا، چاہے ذہن میں پایا جائے چاہے خارج میں پایا جائے، ہر جگہ 4 جفت ہی ہوگا. یا اسی طریقے سے دوسری مثال آپ کریں 5 کا طاق ہونا. اب 5 جہاں کہیں بھی پایا جائے گا تو اس کا طاق ہونا لازم ہے. تو طاق ہونا یہ لازم ہے اور یہ جو 5 کا عدد ہے یہ ملزوم ہے. تو یہ جو لازم ہے یہ ملزوم کی ماہیت کو من حیث ہیہ کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے. عرض لازم کی دوسری قسم سمجھیں لازم وجود ذہنی. لازم وجود ذہنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس لازم کا اپنے ملزوم یعنی معروض سے جدا ہونا صرف ذہن کے اندر محال ہو. جیسا کہ کلیت یہ انسان کے مفہوم کو لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ذہن کے اندر لازم ہے، خارج کے اندر نہیں. کیونکہ کلی ہونا ہے یہ جزئی ہونا ہے یہ ایک مفہوم ہوتے ہیں، یہ امور خارجیہ نہیں ہوتی. یعنی کہ خارج کے اندر آپ کہیں کہ کوئی چیز کلی ہے یا خارج کے اندر آپ کہیں کہ جزئی پائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذہن کے اندر جب بھی انسان کا تصور آئے گا تو اس کے بعد عقل کے اندر یہ والی بات آتی ہے، لازمی طور پر آتی ہے کہ یہ کلی ہے. اس کو کہا جاتا ہے لازم وجود ذہنی جو ذہن کے اعتبار سے لازم ہو. اور جو مناطقہ ہیں یہ اس قسم کو معقول ثانی بھی کہتے ہیں. عرض لازم کی تیسری قسم سمجھیں لازم وجود خارجی. لازم وجود خارجی کہتے ہیں کہ لازم اپنے ملزوم اپنے معروض کو خارج کے اندر لازم ہوتا ہے. خارج میں جہاں کہیں معروض پایا جائے گا لازم اس کے ساتھ لازمی طور پر پایا جائے گا. جیسے اس کی مثال ہے احراق نار. اب نار ہے نا، آگ جہاں کہیں پائی جائے گی اس کے لیے جلانا لازم ہے خارج کے اندر. ذہن کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ذہن کے اندر جب آگ کو بارے میں آپ سوچیں تو ساتھ جلانا بھی پائی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خارج کے اعتبار سے اس کو لازم ہے. تو یہ عرض لازم کی کل 3 قسمیں ہوگی. یہ 3 قسمیں ہیں ملزوم کے اعتبار سے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں عرض لازم کی دوسری قسم لزوم کے اعتبار سے. تو اب یہ سمجھے کہ عرض لازم کی لزوم کے اعتبار سے کل 2 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک قسم بنتی ہے لازم بین اور دوسری قسم بنتی ہے لازم غیر بین. پھر آپ یہ سمجھے کہ جو لازم بین ہے اس کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں. لازم بین کی ایک قسم بنتی ہے لازم بین بالمعنی الاخص، دوسری قسم بنتی ہے لازم بین بالمعنی الاعم. اسی طریقے سے لازم غیر بین کی بھی 2 قسمیں بنے گی، ایک لازم غیر بین بالمعنی الاخص، دوسری لازم غیر بین بالمعنی الاعم. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ لزوم کے اعتبار سے 2 قسمیں، ایک بین دوسرا غیر بین، پھر ان دونوں کے آگے مزید 2 قسمیں بنیں گی. یہ کل ٹوٹل 4 قسمیں بن جائیں گی جو کہ میں نے یہاں پر لکھی ہے. ایک ہے لازم بین بالمعنی الاخص، دوسری لازم بین بالمعنی الاعم، تیسری لازم غیر بین بالمعنی الاخص، چوتھی لازم غیر بین بالمعنی الاعم. اب یہ چاروں ہوتی کیا ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں ذرا لازم بین بالمعنی الاخص یہ وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم ہے، جیسا کہ بصر عما کے لیے. اب دیکھیں عما کس کو کہتے ہیں؟ اندھا ہونا. اندھے کا تصور جب بھی آئے گا تو ساتھ ساتھ آنکھوں والے کا تصور یا دیکھنے کا تصور بھی اسی کے ساتھ ہی پایا جائے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص. دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں لازم بین بالمعنی الاعم. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ لازم ہے جس کے لزوم کا یقین ہونا، لازم اور ملزوم اور ان دونوں کے درمیان نسبت رابطہ کے تصور سے لازم ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لازم اور ملزوم اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے جب آپ ان کا تصور کریں گے تو آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ لازم اپنے ملزوم کا لازم ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ مثال گزری ہے نا زوجیت اربع، 4 کے لیے جفت کا ہونا. جو شخص بھی 4 اور اس کی زوجیت اور ان کی نسبت کا تصور کرے گا تو اس کو اس بات کا یقین ضرور حاصل ہو جائے گا کہ جو زوجیت ہے یا جفت ہونا ہے یہ 4 کو لازم ہے. اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاعم. اس کے بعد آگے دیکھیں لازم غیر بین بالمعنی الاخص اور لازم غیر بین بالمعنی الاعم. اچھا یہ جو 2 ہے نا، یہ جو غیر بین ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہو جائے گا لازم بین بالمعنی الاخص کے. اسی طرح جو لازم غیر بین بالمعنی الاعم ہے یہ لازم بین بالمعنی الاعم کے برعکس ہو جائے گا. وہ کس طرح؟ دیکھیں جو غیر بین بالمعنی الاخص ہے یہ وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے جو لازم کا تصور ہے وہ نہ آئے. کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ لازم کا تصور آئے، یہاں پر یہ ہے کہ تصور نہ آئے.
اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کہ کاتب بالقوہ. اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے عرض لازم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر یہاں پر بھی بتا دیا تھا. یہاں پہ زاہق بالقوہ کہا تھا، اس کو آپ چاہے زاہق بالقوہ کر لیں، چاہے اس کو آپ کاتب بالقوہ کر لیں، دونوں مثالیں ٹھیک ہیں. اب یہ دیکھیں کاتب بالقوہ یہ انسان کے لیے لازم ہے اور انسان اس کے لیے ملزوم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ انسان کا تصور کریں تو پھر کاتب بالقوہ کا تصور آئے، ایسا نہیں ہے. کبھی تو آپ کے ذہن کے اندر تصور آئے گا اور کبھی آپ کے ذہن کے اندر تصور نہیں آئے گا. یہ ہو گیا لازم غیر بین بالمعنی الاخص. اب اس کو دیکھیں لازم غیر بین بالمعنی العام، یہ اس کے برعکس ہوگا بالمعنی العام کے، یعنی یہ وہ لازم ہیں جس کے لزوم کا یقین لازم ملزوم اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت رابطہ ہے اس سے لازم نہ آئے. مثال کے طور پہ حدوث عالم، عالم کا حادث ہونا، فنا ہو جانے والا ہونا، قدیم نہ ہونا. اب یہ دیکھیں یہ ایسا لازم ہے کہ جب آپ لازم ملزوم اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت رابطہ ہے اس سے آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ عالم حادث ہے. کیونکہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے صرف تصور سے ہی تو پھر آپ کو اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن دلیل قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لازم ملزوم اور ان کے درمیان جو نسبت رابطہ ہے اس کے تصور سے یہ لازم نہیں آتا ہے. آگے دیکھیں عرض مفارق دائم اور عرض مفارق غیر دائم. اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ پڑھ لیا میں ایک مرتبہ اس کو دہرا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے عرض لازم اور عرض مفارق کی تعریف پڑھی اور پھر ان کی دو قسمیں پڑھی، خاصہ اور عرض عام کے اعتبار سے، یہ ہوگی تھی. اس کے بعد عرض لازم کی ہم نے ایک تقسیم پڑھی تھی ملزوم کے اعتبار سے، یہ کل 3 قسمیں تھیں، لازم ماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی. دوسری جو عرض لازم کی تقسیم ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی لزوم کے اعتبار سے. تو یہ 2 قسمیں تھی بین اور غیر بین. پھر ان دونوں کی آگے 2 قسمیں تھی بالمعنی الاخص بالمعنی العام، بالمعنی الاخص بالمعنی العام. تو یہ ساری کی ساری بات ہی عرض لازم کی. اب آگے چلتے ہیں عرض مفارق کی طرف. عرض مفارق کی آپ تعریف پڑھ چکے ہیں. اب پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ جو عرض مفارق ہے اس کی کل 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دائم اور دوسری ہے غیر دائم. دائم اس عرض مفارق کو کہا جاتا ہے جو اپنے معروض سے جدا نہ ہو، جیسے کہ حرکت فلک، یعنی حرکت کا ہونا یہ اپنے معروض یعنی فلک سے ممکن ہے. کیونکہ جو یونان کے جو فلاسفہ تھے ان کے خیال کے مطابق یہ کبھی جدا نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی فلک کے لیے حرکت ثابت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہی فلک کے لیے حرکت کو ثابت رہے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ والی بات ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ والی بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا دلائل ہے، متکلمین نے کیا دلائل دی ہے، وہ ایک مزید بحث ہے، وہ چل کے آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں کے اندر فلسفے کی کتابوں میں پڑھ لیں گے. اب اس کے بعد آگے چلیں. عرض مفارق دائم تو آپ نے پڑھ لیا، دوسری ہے عرض مفارق غیر دائم. عرض مفارق غیر دائم جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے معروض سے جدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا عرض مفارق غیر دائم. پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو غیر دائم ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سریع الزوال، دوسری ہے بطیء الزوال. سریع الزوال کہتے ہیں کہ جو اپنے معروض سے جلدی سے جدا ہو جاتی ہے، اور بطیء الزوال کہتے ہیں جو دیر سے جدا ہوتی ہے. سریع الزوال کی مثال ہے جیسے کہ سرخی اور زردی. دیکھیں جو بندہ شرماتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے. اب یہ جو سرخی آتی ہے یہ جلدی سے زائل ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس کی شرمندگی ختم ہوتی ہے اس کا چہرہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے ایک بندہ خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، لیکن یہ سریع الزوال ہے، یہ جلدی سے زائل ہو جاتی ہے. اور جو دیر سے زائل ہونے والی ہے اس کی 2 مثالیں دیکھیں، ایک ہے شباب، دوسری ہے عشق. اب جوانی ہے یہ زائل تو ہو جاتی ہے لیکن جلدی نہیں زائل ہوتی، کئی سال لیتی ہے. یہ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی عشق کے اندر، محبت کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو بھی زائل ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو عرض مفارق ہے اس کی 2 قسمیں بنیں گی، دائم اور غیر دائم. اور پھر جو غیر دائم ہے اس کی 2 قسمیں بنیں گی، ایک ہوگا سریع الزوال، دوسرا ہوگا بطیء الزوال. تو سارے کا سارا سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے. ہر ایک کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، ہر ایک کی مثال ہم نے پڑھ لی ہے. اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے.